یا 29واں روزہ ہوگا تو پھر یہ افسوس میں یہ لوگ ہوں گے کہ کاش ہم۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اور اللہ والوں کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب چلے تھے نا خراسان سے، تو آپ ایک ایسی جگہ پہنچے جس کا نام سبزہ تھا۔ اس علاقے کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم تھا، وہ کبھی سیر اور تفریح کے لیے نکلا کرتا تھا۔ تو جہاں پر آپ پہنچے تھے وہ ایک باغ تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے اندر ہر چیز مہیا تھی۔ لوگ ادھر ٹہلنے آیا کرتے تھے، لیکن جب بادشاہ ٹہلنے کی غرض سے نکلا کرتا تھا تو سب کو ہٹا دیا جاتا تھا۔ سپاہی ہوتے تھے، سب کو ہٹا دیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں جب کوئی بڑا ادھیکاری نکلتا ہے نا تو پھر روڈ صاف کر دی جاتی ہے، سب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو وہ بادشاہ جب آتا تھا تو بالکل پورا باغ صاف کر دیا جاتا تھا، لوگ اس باغ سے ہٹ جایا کرتے تھے۔ ایک دن ہوا کہ جب حضور خواجہ غریب نواز خراسان سے نکلے اور اس باغ میں پہنچے تو آپ نے وہاں پر جو حوض بنا ہوا تھا اس سے وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی، مصلی بچھایا، وہیں پر بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ ادھر بادشاہ کے ٹہلنے کا وقت ہو گیا تھا، بادشاہ بھی ادھر سے نکل گیا تھا، سپاہی آئے، سب کو خالی کرایا تو دیکھا کہ ایک فقیر، ایک بابا بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو قریب جا کے دیکھا بڑا نورانی چہرہ ہے۔ کہا بابا آپ یہاں سے ہٹ جائیے۔ کہا میں ہٹ جاؤں کیوں؟ کہا یہاں بادشاہ ٹہلنے کے لیے آ رہا ہے اور اس کا حکم ہے کہ یہاں پر وہ کسی کو نہیں چاہتا ہے، کسی کو بھی نہیں دیکھنا پسند کرتا ہے، وہ اکیلا ٹہلتا ہے باغ میں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو یہیں بیٹھا رہوں گا۔ سپاہی بولے حضور آپ اٹھ جائیے، اگر آپ نہیں اٹھو گے تو بادشاہ ہم کو نکال دے گا، ہم کو نوکری سے برخاست کر دے گا، ہم تو تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ ملازم ہیں، ہماری کیا مجال ہے کہ بادشاہ کے سامنے کچھ کہہ سکیں یا اس کے سامنے ہم زبان درازی کریں، آنکھ کھول کے کھڑے ہو سکیں۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں یار تم لوگ ہٹاتے کیوں ہو، مت ہٹاؤ۔ کہنے لگے حضور ہماری کوئی مجال نہیں ہے، اگر ہم بادشاہ ہوتے تو آپ کو ضرور بیٹھنے دیتے، لیکن بادشاہ تو بڑا ظالم ہے، ہم تو اس کے ملازم ہیں، ہم تو اس کی بات پر عمل کرتے ہیں، اس کی بات کو فالو کرتے ہیں۔ حضور اگر آپ ہٹ جائیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا میں تو نہیں ہٹ رہا یہاں سے، میں ہٹنے والا نہیں ہوں، میں یہیں بیٹھا رہوں گا۔ آج دیکھتا ہوں کہ تمہارا بادشاہ زیادہ پاورفل ہے یا پھر میں زیادہ پاورفل ہوں، آج میں یہیں بیٹھا رہوں گا۔ اب دیکھتا ہوں کہ میں یہاں سے ہٹتا ہوں یا تمہارا بادشاہ میرے قدموں میں آ کے گرتا ہے۔ ملازم نے سوچا کہ یار یہ بابا ہٹنے والے نہیں ہیں، آج لگ رہا ہے ہماری بھی نوکری چلی جائے گی۔ ادھر بادشاہ کے آنے کا ٹائم ہوا، سب لوگ ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، بادشاہ کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ ادھر سے آ رہا تھا، جیسے ہی باغ میں گھسا بادشاہ نے ٹہلنا شروع کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، مصلی بچھائے حوض کے قریب ایک فقیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ نے ملازموں کو بلایا اور ڈانٹتے ہوئے کہا کیا تمہیں میں نے بتایا نہیں تھا، تمہیں میرے حکم پر عمل نہیں کرا تم نے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میرے ٹہلنے کے سمے یہاں پر کوئی نہیں دکھنا چاہیے، اور تم نے پھر میرے عمل کو فالو نہیں کیا، اور آج دیکھو یہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، یہ کون شخص ہے، اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ ملازموں نے کہا حضور ہم نے آپ کی بات کو فالو کیا، آپ کی ہر بات پر عمل کیا، یہ بوڑھے فقیر ہیں، ہم لوگوں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ تو بادشاہ بڑا غیظ و غضب میں آیا، بڑا غصہ ہوا کہ میرے فرمان کو مانا نہیں، میرے بات کو فالو نہیں کیا، کون شخص ہے، اس کو بلاؤ ادھر۔ ملازم گئے، سپاہی گئے، کہا چلیے بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں آپ کو۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کیوں جاؤں اس کے پاس، وہ خود آئے میرے پاس، میں تو نہیں جانے والا۔ بادشاہ نے جب اتنا سنا تو اور زیادہ غصہ ہو گیا، میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں، میرے ہی اس باغ میں اور اپنی چلاتا ہے اور بیٹھا ہوا ہے، میں نے بلایا تو کہتا ہے میرے پاس وہ خود آئے، کون سا شخص ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ وہ بادشاہ بڑا غصے میں آیا، حضرت خواجہ غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے، حضور خواجہ غریب نواز کی طرف اس نے بڑے غصے میں بولا، اور جیسے ایک جملہ بولا تو حضور خواجہ غریب نواز نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو مسکرانے لگے، اور جیسے ہی مسکرانے لگے تو ادھر خواجہ غریب نواز مسکرائے، ادھر بادشاہ نے جب حضرت کے حسن کا عالم دیکھا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو غش کھا کے گر گیا، زمین پر بے ہوش ہو گیا۔
جتنے ملازم تھے سب پریشان ہو گئے، جتنے سپاہی تھے کہ ارے یہ تو سچ کہتے تھے، ان میں تو بڑا پاور ہے، یہ تو سچ کہتے تھے کہ بادشاہ کے میرے قدموں پہ گرے گا، بادشاہ تو آنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گیا ہے۔ آ کے سب ملازم حضور خواجہ غریب نواز کے قدموں پہ گر گئے، حضور آپ تو بڑا طاقتور ہیں، آپ میں تو بڑی طاقت ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں یہ طاقت میری نہیں، یہ تو میرے رب کی طاقت ہے، یہ طاقت تو میرے رب کی ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، اور میں اس سے کیوں ڈرنے والا، میں اس سے کیوں ڈروں؟ ارے مجھے تو اس رب نے پیدا کیا ہے، میں تو اس سے ڈرتا ہوں جو ایک اللہ ہے، جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو کہا حضور آپ تو بڑے زیادہ طاقتور ہیں، آپ نے تو اس کو بے ہوش کر دیا، اب آپ ایسا کیجئے کہ اس کو ہوش میں لائیے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے، حوض کے پاس جاؤ، حوض میں سے پانی لے کے آؤ۔ وہ اس کا سپاہی حوض گیا، جا کے پانی لایا، پانی لانے کے بعد خواجہ غریب نواز کو پیش کیا، خواجہ غریب نواز نے پانی ہاتھ میں لیا، اس کے پاس گئے، چھینٹے مارے تو وہ بے ہوشی کے عالم سے باہر آیا، اٹھا تو حضور خواجہ غریب نواز کو دیکھا، جہاں اتنا غصے دار تھا، اتنا غیظ و غضب والا تھا، جب حضور خواجہ غریب نواز کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اس کا غصہ سب ختم ہو جاتا ہے، ابھی تک اتنا غصہ تھا سب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور خواجہ غریب نواز کے قدموں پہ گر جاتا ہے، خواجہ غریب نواز کے قدموں کو پکڑ لیتا ہے، یا خواجہ غریب نواز، یا خواجہ غریب نواز ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ اس کے دل میں اتنا رحم پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اس کے دل میں اتنا رحم کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے۔ اتنا غصے والا، اتنا غیظ و غضب والا خواجہ کے قدموں پہ گر گیا، خواجہ جی معاف فرما دیجئے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا اٹھ جا، اور جیسے ہی وہ اٹھا تو خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا اور خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا، اور سچا پکا مرید ہوا، خواجہ کا دیوانہ ہو گیا۔ یہ حال دیکھ کر سارے ملازم، سارے سپاہی جتنے تھے حضور خواجہ غریب نواز کے قدموں پہ آ گئے اور سب کے سب بیعت ہو گئے، خواجہ کے دیوانے ہو گئے۔ یہ میرے خواجہ غریب نواز کی کرامت ہے، یہ میرے خواجہ غریب نواز کا عالم ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو خواجہ غریب نواز ہیں۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے نا کہ جہاں سے وہ گزر جائیں، جدھر سے بھی گزر جائیں، اپنے دیوانے بناتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جو بھی ان کو دیکھ لے، جو بھی ان کی باتیں سن لے، لوگ ان کے دیوانے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی طاقت ہوا کرتی ہے، اللہ کے دوستوں کی طاقت ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ کا دوست بنتا کیسے ہے؟ اللہ کا دوست بننا بڑا آسان کام ہے۔ آپ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا، بتایا ہوا کلام پڑھیں۔ اللہ کے دوست اگر بننا چاہتے ہیں نا تو دنیا کی محبت کو ترک کر دیں۔ اللہ خود فرماتا ہے جو بندہ دنیا کی محبت کو ترک کر کے پھر میری بارگاہ میں آتا ہے تو پھر میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں۔ جب بندہ دنیا کی محبت کو ترک کرتا ہے اور اللہ کی محبت میں سرشار ہوتا ہے پھر اللہ اس سے پیار کرنے لگتا ہے، اس کے فرشتے بھی اس سے پیار کرنے لگتے ہیں، اور یہ مخلوق بھی اس سے پیار کرنے لگتی ہے۔ تو اللہ کی ہو جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ ایک توبہ سے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان شریف کے 12 روزے ہو گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی رمضان شریف شروع ہوا۔ جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے، خوشی ہے الگ سی کہ روزے بہت اچھے الحمدللہ جا رہے ہیں، لیکن جو لوگ روزے نہیں رکھ رہے ہیں انہیں افسوس ہے، روزے نہیں رکھ رہے ہیں، افسوس ہے کہ ہر دن ایک روزہ، ہر دن ایک روزہ ہم رکھ ہی نہیں رہے، اور یہ دن، یہ رمضان شریف کا مہینہ یوں ہی گزر رہا ہے، اور آخری میں جب دن ہوگا رمضان شریف کا 30واں یا 29واں روزہ ہوگا تو پھر یہ افسوس میں یہ لوگ ہوں گے کہ کاش ہم نے بھی رکھ لیا ہوتا۔ افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ آپ بھی آئیں، اللہ کی عبادت کریں، روزہ رکھیں۔ روزے میں کوئی مرتا نہیں ہے، کسی کی جان نہیں چلی جاتی ہے، بس تھوڑی سی بھوک اور پیاس اللہ کے لیے برداشت کرنا پڑتی ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، جو چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں ان کو ترک کرنا پڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کام کریں گے تو پھر اللہ بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اور روزے کی حالت میں افطاری کے ٹائم جو دعا مانگیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ دعا ہماری رد نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، وہ دعا فوراً قبول ہوگی۔ آئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔